الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا، وہ موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد، کیونکہ 21 رمضان المبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام علی ہے یہ آپ کے والد نے رکھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا لقب اسد اللہ رکھا، اللہ کا شیر۔ ایک کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو تراب بھی ہے، مٹی والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کے حوالے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سیدزادہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور تنگ دستی کی شکایت کی کہ تنگ دستی بہت زیادہ ہے، پریشان حال ہوں، آتا رہتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ سیدزادے کی اصلاح یوں فرمائی کہ شاہ جی آپ یہ بتائیں کہ جس عورت کو باپ طلاق دے چکا ہو بیٹا اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ سیدزادے نے کہا کہ نہیں، باپ کی ملکوگاہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں کہا، اے دنیا تو کہیں اور جا، میں نے تجھے ایسی طلاق دی کہ جس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر رجوع نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی نے کہا، ہے دنیا تجھے ایسی طلاق کہ جس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب آپ کے والد دنیا کو طلاق دے چکے ہیں تو اب یہ تنگ دستی کی شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر کبھی سیدزادے نے یہ شکوہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کیا۔ یہ بھی ایک اصلاح کا طریقہ ہے۔ ایک ہے کہ کسی سیدزادے کی دل آزاری کر دینا، ہونا تو یہ چاہیے کہ سیدزادے کی جو خدمت ہے وہ اپنا فرض سمجھ کر ادا کی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس نے میری اہل بیت پر کوئی احسان کیا ہوگا کل قیامت والے دن میں اس کا اجر عطا کروں گا۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے حضرت علی کا زہد بھی پیش کیا اور سیدزادے کی اصلاح بھی پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و منزلت، آپ کا کمال، آپ کی کرامات،
آپ کی سیرت اس قدر وسیع ہے کہ اس کے اوپر کئی موضوع بیان ہو سکتے ہیں۔ آپ کی فضیلت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی۔ اس کا جو معنی ہے مولا کا کہ یہ کیا ہے، کئی لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، کئیوں نے اعتراض کر دیا اور کئی حد سے ہی آگے چلے گئے۔ مولا کا معنی ہوتا ہے رہنما۔ مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنما۔ ہم مولانا کہتے ہیں نا، مولانا، مولانا کا معنی بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رہنما۔ مولوی کا مطلب ہوتا ہے میرا رہنما، اور مولا کا معنی ہوتا ہے رہنما۔ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جس کا میں رہنما ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی بھی دوست ہے۔ جس نے مجھ سے دوستی کرنی ہے وہ علی سے دوستی کرے، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے، یہ مانا ہے۔ اور یہ دوسری حدیث پاک میں حضرت علی نے واضح ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر منافق، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور تم سے محبت نہیں رکھے گا لیکن مومن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ایمان ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، اور آپ سے بغض رکھنا کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ خارجیت ہے۔ اب کئی لوگ محبت میں بڑھ جاتے ہیں اور اتنا بڑھتے ہیں کہ حضرت علی کو پچھلے نبیوں سے بھی افضل کہہ دیتے ہیں، اور کئی اس طرح گرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، امام حسین کے خلاف کتابیں بھی لکھ دیتے ہیں، اور یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان، تو جب محبت ایمان ہے تو جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے تو ایمان صحیح ہوگا نا۔ اگر حضرت علی کو نبیوں سے افضل کہا تو یہ تو ویسے ہی کفر ہے، یہ ایمان کس چیز کا ہے؟ حضرت علی سے محبت اگر مومن کی نشانی ہے تو وہ وہی مومن کی نشانی ہے جس کا عقیدہ اہل سنت ہو، جو تمام صحابہ کو بھی ماننے والا ہے، تمام اہل بیت کو بھی ماننے والا ہے، تمام انبیاء کی بھی تعظیم کرنے والا ہے، بلکہ ہر ولی کی تعظیم کرنے والا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی شخصیت کو کیا بنایا؟ ایمان کی نشانی بنایا۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ فلاں بندہ مومن ہے یا نہیں، اس کے سامنے ذکر علی کیا جائے، اگر وہ اس سے چڑ کھاتا ہے، وہ لفظ مولا سے چڑ کھاتا ہے، تو سمجھو کہ یہ منافق ہے، اور جو حضرت علی کے ذکر پر نعرہ حیدری لگاتا ہے تو سمجھو مومن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر زہد میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ زہد کیا ہے؟ جو ہمارا اصل موضوع ہے حضرت علی کی سیرت کے متعلق، کہ آپ زاہد تھے، زہد والے تھے۔ زہد ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے بے رغبتی کرے، آخرت کی طرف توجہ کرے، دنیا میں سادگی کے ساتھ رہے، دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنائے، بلکہ آخرت کو، اپنے نیک اعمال کو مد نظر رکھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ دیگر صحابہ کی طرح آپ کے اندر زہد جو تھا وہ اعلیٰ درجے کا تھا۔ حالانکہ جنتی ہے، گارنٹی ہے، ہم تو مرید ہو جائے نا کسی کامل پیر کا تو ہم کہتے ہیں باجی ساڈی تے
بیڑا ہی پار ہے، سپج گئے بخشے گئے ہوں، ان کوئی نیک اعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس پیر ہی نہیں نکال دے گا۔ حالانکہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں قیامت والے دن کوئی کمی پیشی رہ جائے گی کہ مرشد کے صدقے معافی ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ بندہ نیک اعمال ہی چھوڑ دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہستیاں جو تھیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود اس طرح کا زہد، اس طرح کی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کہ بڑے سے بڑے ولی بھی ان کی عبادات ان کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہوتا نا کہ کوئی انکار کرنے والا کہہ دیتا کہ یار ٹھیک ہے صحابہ کی بڑی شان ہے کہ سرکار کو دیکھنے سے بندہ صحابی بن جاتا ہے، لیکن یار عبادات میں فلاں بزرگ تو صحابہ سے بھی افضل ہے، وہ فلاں بزرگ تو صحابہ سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ زہد و عبادت میں بھی ایسے تھے کہ کوئی ولی ان کے درجے میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے بڑا میں نے کوئی زاہد نہیں دیکھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تمہیں ایسی زینت سے مزین کیا کہ کسی اور شے کو ایسا مزین نہیں کیا۔ وہ شے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی، کہ یہ پچھلوں کا بھی خاصہ ہے، پچھلوں کا بھی یہ طریقہ ہے، صالح لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزین کرتا ہے، اور ایسی زینت سے مزین کرتا ہے کہ کسی اور شے سے پھر اس طرح کی زینت نہیں ملتی، کہ سادہ سی زندگی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ حسن ہوتا ہے۔ کوئی نایاب کپڑا بھی نہیں پہنا لیکن چہرے کی نورانیت ایسی ہے کہ بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کوئی بادشاہت بھی نہیں ہے لیکن بادشاہ ان کے در پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ وہ زینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوں بندوں کو عطا کی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی زینت سے نوازا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ آج عمل ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل قیامت والے دن حساب ہے، عمل نہیں۔ تو کیا بنو؟ آخرت کے طلبگار بنو۔ یہ دار العمل ہے، یہ دنیا عیاشی کا اڈا نہیں ہے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ مولوی صاحب تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کون سے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہو؟ تو علماء حضرات دین کے ٹھیکیدار نہیں، دین کے پہرے دار ہیں، شریعت کی رہنمائی کرنے والے۔ ہمارا قرآن و حدیث ہمیں جو فرماتا ہے علماء اس کو آگے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کافروں کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے جنت نہیں، قید خانہ ہے۔ ہماری جنت کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اور کافروں کی جنت کیا ہے؟ دنیا ہے، کہ جو دنیا میں جی لیا، عیاشی کر لی، آگے پھر کیا ہے؟ ہمیشگی کے لیے جہنم ہے۔ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ جو ہے وہ کافروں کو پروموٹ کرتا ہے، وہ کافر دیکھو کتنے اچھے ہیں، کتنی اعلیٰ اخلاقی ہیں۔ خاک اخلاقیات ہیں، اس اخلاق کا کیا کرنا کہ جس اخلاق میں آقا کی پہچان نہیں ہے، جس میں آقا کی غلامی نہیں ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک کو صحیح طریقے سے ماننا نہیں، جس میں قرآن کے اوپر ایمان نہیں، اس کے کیا اخلاقیات ہیں؟ بس یہی کہ صفائیاں ہو جاتی ہیں، بس یہی کہ قانون مضبوط ہے، وہ ہمارے ملک کا کر دو، ہمارے ملک کا نظام ٹھیک کر دو، ہمارے بھی اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اوپر بھی ملاوٹ کے اوپر سزائیں دیں، ہم سارے ستر نہ ہوئے سانو پالو سارے سیدھے ہو جائیں گے۔
عرب کنٹری کا نظام ٹھیک ہی ہے نا، قانون ٹھیک ہے، صفائی ستھرائی کیا نہیں ہوتی، سارا کچھ ہے. چند چیزیں دیکھ کر ان کے اوپر فدا ہو جانا، ان کے ملکوں کی تعریفیں کرنا، اور یہ کہنا کہ جی وہ فلاں کافر، کبھی یہ تو مولویوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ کافر بھی جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بس مولویوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے. اب میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ گفتگو کی جائے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ رب تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کر دے، سزا دینا چاہے تو دے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کے طلبگار بن، دنیا کے طلبگار نہ بن. اسی طرح حضرت سوید بن غفلہ، آپ تابعی ہیں، حضرت علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کے سامنے ایک دودھ کا گلاس تھا، حالانکہ یہ خلیفہ وقت تھے. آج بھی نیٹ کے اوپر نجف کا جب آپ کبھی دورہ کریں تو جو آپ کا کوفہ کے اندر دارالخلافہ تھا، اس کے جو کمرے تھے وہ چھوٹے چھوٹے سے تھے، چھوٹی سی جگہ، حالانکہ وقت کے خلیفہ ہیں، چاہے تو عالی شان قسم کا بھی محل بنا سکتے تھے، لیکن کئی کمرے ایسے تھے کہ وہاں بندہ لیٹ بھی نہیں سکتا تھا، وہ آپ کا مسکن تھا. تو حضرت سوید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دودھ کا گلاس ہے اور ایک جو کی روٹی ہے، ایک جو کی روٹی ہے، اور وہ روٹی اتنی سخت ہے کہ اپنے ہاتھ سے بھی توڑی نہیں جا رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس کو توڑا، جو کی روٹی کو توڑا. تو حضرت سوید بن غفلہ سے دیکھا نہ گیا. آپ نے حضرت علی کی کنیز دی فضا، ان سے کہا کہ آپ امیر المومنین کا حال نہیں دیکھ رہے کہ اتنی سخت روٹی اور اس طرح سادگی اور بغیر چھانے ہوئے، صاف بھی نہیں جو، اور وہ روٹی کھا رہے ہیں. تو حضرت فضا نے عرض کی کہ اس حوالے سے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں معاف رکھا ہو کہ اس معاملے میں ہمیں بولنے کی اجازت، عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت علی نے جب دیکھا تو آپ نے کہا اے ابن غفلہ کیا فضا سے بات کر رہے ہو؟ ان کا ضرور اس طرح آپ روٹی کھا رہے اتنی سخت اور بغیر صاف کیے ہوئے جو، تو قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے ابن غفلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 دن ایسے بھی گزرتے تھے کہ آپ گھیوں کی روٹی بغیر آٹا چھانے ہوئے شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے. 3 دن ایسے نہیں گزرتے تھے کہ آپ تینوں دن روٹی سیر ہو کر کھا لیں، ایسا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارا گزارا کھجور اور پانی پر ہوتا تھا. تو آقا کی وہ بھوک، وہ فاقہ مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہد اختیار کیے ہوئے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے سرکار کی بھوک دیکھی نہ گئی، سرکار سخت بھوکے تھے، تو میں نکلا مزدوری کے لیے کہ کچھ کام کر کر سرکار کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے. تو اس زمانے میں وہ کنویں سے پانی کا ڈول نکالنا بڑا کام ہوتا تھا، بڑا ٹائم لگتا تھا. تو ایک عورت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ہوا، ایک ڈول کنویں کا نکالنے پر 1 کھجور ملے گی. ایک ڈول کنویں کا کتنا ٹائم لگتا ہے کنویں کے اندر جا کر پھر اس کو کھینچنا، تو 1 کھجور. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اتنے ڈول نکالے کہ میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، اور کچھ کھجوریں جو تھی وہ مجھے اجرت میں ملی، تو وہ میں نے جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی.
یہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، اور اس کی پیروی کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے لباس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس انتہائی سادہ تھا، اور اس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیوند کا معنی ہوتا نا ٹانکا لگا ہوا، اور آپ فرماتے ہیں کہ پیوند والا لباس پہننے سے دل میں خشوع آتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے، دل میں رب تعالیٰ کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ دل میں خشوع کیا ہوتا ہے کہ بندہ دل سے نماز پڑھے، دل سے اللہ کی عبادت کرے۔ کہتے ہیں نا نماز میں خشوع خضوع، کہ دل بھی اللہ کی طرف ہو اور بندے کا جسم بھی اللہ کی بندگی کی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیوند والا لباس پہننے سے دل میں خشوع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو لوگوں کا رہنما بنا دیتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اولیاء کرام کی لوگ پیروی کر رہے ہیں، لوگ ان کو اپنا رہنما بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ لباس میں سادگی۔ ہم کاٹن کا سوٹ پہن لیں تو نماز کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ واٹ نہ پہیے، کدھر سیٹ کرتے ہیں اس کو، پورا زمین میں نہ آ جائے، پاؤں میں نہ آ جائے۔ تو نماز کے اندر بھی ہم اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایسا لباس ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چودھری نے لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ دنیا ہے، اور ایسے ہزاروں روپے کے لوگوں نے کپڑے پہنے، اتنی مہنگی مہنگی بوسکیاں پہنی، کیا آج لوگ ان کا نام نہیں لیتے۔ نام اسی کا رہے گا جو اللہ کا ہو کر رہے گا۔ جب یہ میں واقعہ حضرت علی کا یہ قول پڑھا تو مجھے امیر اہل سنت بھی یاد آئے کہ امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو البلال سیدی و مرشدی الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، ان کی بھی سیرت دیکھ لیں کہ لباس میں سادگی ہے، زہد ہے، تو لوگوں نے ان کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ آج کروڑوں دلوں کے اندر ان کی محبت ہے، لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی کہ لباس میں بھی سادگی اور زندگی میں بھی سادگی۔ کوئی اپنا بینک بیلنس نہیں بنایا، کوئی اپنی لگژری مکان نہیں بنائے۔ تو ہمارے یہاں کئی مولوی جو ہوتے ہیں وہ گرمیوں کے میں لندن چلے جاتے ہیں، جا کر اپنی انجوائے کرتے ہیں۔ کئی پیر جو ہیں انہوں نے اپنے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، گھوڑے پالے ہوئے ہیں، مربے گھوڑے کھاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے پیروں کا حال کیا ہے، اور دینی اعتبار سے ان کا کام ایک آنے کا نہیں ہے، کوئی مدرسہ، کوئی ویلفیئر کا کام کچھ نہیں ہوگا، بس گدیوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور کھایا بھی ہے۔ اور جب سنیت کی باری آئی تو حضرت امیر معاویہ کے گستاخ نکلے، وہ بھی صحیح اپنے پیروکاروں کو بھی، ان کا بھی بیڑا غرق کیا، ان کے عقیدوں کا بھی کھانا خراب کیا۔ تو اس دور میں یہ حق و باطل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام، احادیث، قرآن سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی یہ پہچان ہے اور بد لوگوں کی یہ پہچان، گمراہوں کی یہ پہچان ہے اور ہدایت والوں کی یہ پہچان۔ ہم اندھی محبت میں لگے ہوئے ہیں، جو جس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ہر گمراہ کو، ہر کرپٹ بندے کو ہم جو ہے پتہ نہیں کیا سے کیا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ اپنی پہچان، ہم اپنی محبت کا معیار قرآن و حدیث کو رکھیں کہ جو ان کے مطابق عمل کرتا ہے وہی ہمارا پیشوا ہے، جو ان کے خلاف ہے ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارا پیشوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیوند لگا ہوا لباس پہننے سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل میں
خشوع پیدا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کا پیشوا بنا دیتا ہے، لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 خلیفوں، 3 سلسلوں کے امام ہیں، چشتی، قادری اور سہروردی، اس کے امام ہیں، اور لاکھوں لوگ اس سلسلوں سے وابستہ ہیں۔ ان سب کے امام کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ کیوں؟ کہ دنیا میں زہد اختیار کیا، پیوند والا لباس پہنا، اور کہا کہ جو یہ پہنتا ہے لوگ اس کو اپنا امام بناتے ہیں۔ رہتی دنیا تک یہ دلیل ہے کہ حضرت علی اپنے قول کے اوپر کس طرح عمل کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں قادری، چشتی، سہروردی سب سے زیادہ ہے، اور وہ سارے کے سارے کن کے پیروی کرنے والے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک رات، آدھی رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاگے تو کہا اے نوف، اپنے ساتھی سے کہا اے نوف جاگ رہے ہو؟ تو حضرت نوف نے کہا ہاں امیر المومنین میں جاگ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جو دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے، آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے، اور عالی شان مکانات کو چھوڑ کر زمین کو، خاک کو اپنا بچھونا بناتا ہے، اور پانی کو اپنی خوشبو بناتا ہے، اور دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کنارہ کشی کرتے ہوئے رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے کہ خاک، بابا فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، فریدہ خاک نہ نندیے خاکو جیا نہ کوئی، خاک نہ نندیے خاکو جیا نہ کو، جوندیاں پیرا تھلے تے مویاں اتے ہو، کہ جس نے اپنا اور نہ بچھوڑنا، خاک یعنی زمین سے، زمین پر سونا، زمین اونچے خوابوں کی طرف نہیں گیا، اور اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں چھوڑ کر پانی کے ساتھ بھی اس نے اپنا گزارا کر لیا، اعلیٰ خوشبو کھانے والے چھوڑ کر سادگی کے ساتھ بھی زندگی گزار لی، تو حضرت علی فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے کہ جو دنیا سے بے رغبتی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف کیا کرتے ہیں؟ وہ رغبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ارشاد فرمائی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو بھی اعلیٰ قسم کے بزرگ ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد سید زادوں کی ہے، اور انہوں نے زہد کی اعلیٰ قسمیں قائم کی، اعلیٰ قسم کی زندگی گزاری، جس میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی سیرتیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کے نام پر آج ان کے خزانوں سے دنیا پل رہی ہے۔ جو مولوی ختموں کے اوپر بولتے ہیں، بزرگان دین کے خلاف بولتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اسی چندوں سے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا حکومتیں ان کے چندوں سے گزارا کرتی ہیں، سمجھ لیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ رب کو راضی کیا، فاذکرونی اذکرکم، انہوں نے اللہ کا چرچا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا نام رکھ دیا۔ کہ یہ دنیا جو ہے، یہ خواہشات جو ہیں، اس کے پیچھے جتنا ہم بھاگیں گے یہ اتنا ہمیں بگائیں گے، کہ جتنی ہم کہیں گے نا اور آ جائے پیسہ، بس تھوڑا جنا کما لوں گا پھر میں نیک بن جاؤں گا، پھر نمازاں پڑھا کرا، پھر میں حج کر لوں، بس تھوڑا جنا اور پیسہ آ جائے، اسی طرح کرتے کرتے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے۔ بندے کی خواہشات جو ہیں وہ بندہ اپنی موت سے آگے سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے، بندہ اپنی خواہشات میں موت سے بھی آگے سوچتا ہے، اور موت جو ہوتی ہے
وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور یہ کیا سوچ کر بیٹھا ہو. لیکن کامیاب وہ ہے، سارے ہم بیٹھے ہوئی، ہر ایک قبرستان کو دیکھو یار سارے نے مر جانا ہے. یہ ڈائلاگ بڑے سے بڑا چور بھی بول رہا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا ڈاکو بھی بول رہا ہوگا، لٹیرا بھی بول رہا ہوگا، رشوت خور بھی بول رہا ہوگا، لوگوں کو حرام چیزیں کھلانے والا بھی بول رہا ہوگا، ملاوٹ والی چیزیں دے کر بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے والا بھی یہ جملہ بولے گا تو سب نے مر جانا. لیکن ان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کو موت کی یاد نہیں ہوتی، وہ ایسے ایک کلمہ بول رہے ہوتے ہیں. جس کو موت یاد ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی طرف رغبت کر کر اس کی تیاری کرتا ہے. ہم واڑے بڑے کہتے ہوتے نا کہ موت ہی بھولی ہے، وہ اسی معنی میں کہتے ہیں کہ جب بندے کو موت یاد ہو، بندے کو یہ پتا ہو میں نے مرنا ہے، تو پھر بندہ کیا ہوگا، پھر اپنی آخرت کی تیاری کرے گا. یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جنہوں نے اس کہے ہوئے کے اوپر عمل کیا، آج ممبروں کے اوپر ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. کہنا بڑا مشکل ہے، میرے لیے بھی مشکل ہے، عمل سب کے لیے مشکل ہے. کہنا آسان ہے، تقریریں جتنی مرضی ہم کرتے رہیں، واقعات ہم جتنے مرضی بزرگوں کے سنائیں، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر کیا ہے، میری آخرت کی تیاری کیا ہے. اگر ہمیں ابھی کوئی کہے کہ چلو ابھی کراچی چل رہے ہیں، یہ ٹرین چل رہی ہے، آجو سارے بیٹھو کراچی جانا ہے، تو ہم میں سے اکثر کہیں گے کہ یار ٹھہر جا، کوئی سامان لائن دے، یار کوئی پیسہ، کوئی چیزیں. حالانکہ کراچی کتنی دیر جانا ہوگا، 2-3 دن کے لیے جانا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں پھر ہی جائیں گے. تو آخرت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ کیا اسی طرح زندگی گزرتی جائے گی، رمضان آتے رہیں گے، اسی طرح ہم بزرگوں کے واقعات سنتے رہیں گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، 80 سال بھی عمر ہو جائے گی، داڑھی کی توفیق نہیں ہوگی، نمازوں کی توفیق نہیں ہوگی، اسی طرح ہی زندگی گزارتے رہیں گے؟ یہ غفلت ہے، یہ دل کی سختی ہے جس کی مذمت کی گئی ہے احادیث میں، اور اس کا علاج بیان کیا گیا. دل کی سختی کا علاج حدیث پاک میں 2 بیان کیے گئے، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک موت کی یاد. یہ بندے کے دل کو کیا کرتی ہے، وہ نرم کرتی ہے. جب بندے کا دل نرم ہو جائے، بندہ اپنے مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، بندہ اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، بندہ اپنے مسلمان بھائی کے درد کو محسوس کرتا ہے. جب بندے کا اپنا دل کیا ہو جائے، نرم ہو جائے. ورنہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں کیا، مر رہے ہیں تو مرے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہمیں کیا، ہماری کرسی سلامت رہے، ہمارے کاروبار صحیح چلتے رہے، ہمیں کیا، لوگوں کو مہنگائی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. یہ دل کی سختی ہے، اور جب بندے کا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دیتے الا ماشاء اللہ. کہ دل سخت ہو جائے تو پھر فرعون کیا تھا، دل سخت ہو گیا. ابو جہل کیا تھا، دل سخت ہو گیا، مانتے نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. تو اسی طرح جن کے دل سخت ہوئے ہوں، حرام خوری میں مبتلا ہوں، ان کو آپ کوئی واقعہ سنائیں گے، کوئی حدیث سنائیں گے، کوئی ڈرائیں گے، تو وہ کہ بھائی اور مولوی ہیں، بڑا مولوی انہوں نے کہا بخشیا جانا ہے، وہ یہ ڈائلاگ بول دے. سود خور کو کہو گے کہ یار چھوڑ دو، خدا کا خوف کرو، وہ کہے گا چھوڑو، سوری ساڈا ملک کی سودتے چل رہا ہے. یہ سب نے اپنے اپنے ڈھکوسلے رکھے ہیں. ہر ایک سے اس کی پوچھ ہونی ہے، اس کے محلے کے مولوی کی پوچھ نہیں ہونی. مولوی سے اپنی پوچھ ہونی ہے کہ تو دس تو کی کیتا ہے، تو لوگوں کے لیے ہدایت دیتی ہے. لوگوں نے پٹھے سیدھے مسئلے بیان کیتے، انہوں نے عقیدے خراب کیتے نہیں کہ انہوں نے عقیدوں کی اصلاح کی تھی. ہر ایک سے پوچھو. تو یہ آسرا دینا کہ وہ فلاں بندے نے بھی داڑھی نہیں سی رکھی، ڈاکٹر اقبال نے بھی نہیں سی رکھی، وہ فلاں بندہ وہ مولوی میں نے بینک چ ویکھیا رشوت سود کھاندا پیا سی، رشوت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. یہ دلیلیں قیامت والے دن نہیں چلیں. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، اے کاش ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلنے والے ہو جائیں. اسی طرح ایک حدیث پاک میں بڑی پیاری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ
زہد اختیار کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کیا کرتا ہے؟ زہد اختیار کرتا ہے, دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے, آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ علم لدنی ہوتا ہے کہ بن سیکھے بن پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. حضرت مولا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں. لمبی لمبی زلفیں رکھ کر 2 مہینے نہا نہ تو بندہ پیر بن جاتا ہے. ساڈے ڈھیر ساری انگوٹھیاں پا لے تو بندہ پیر بن جاتا ہے. تو یہ جہالت ہے. پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہو اور اپنے مریدوں کو بھی اس رستے پر چلا کر رب سے ملا دے. تصوف یہ ہے. ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا نام تصوف سمجھا ہوا ہے. تصوف رب تعالیٰ سے ملانے کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل کے اندر داخل کرنے کا نام ہے. بنگڑے ڈالنے کا نام تصوف نہیں, چرس بھنگ پینے کا نام تصوف نہیں. تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. جو جاہل ہوگا نا, جس کا چاہے مزار بڑا عالی شان بنا ہو, اس کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرے گا. اور آپ داتا سرکار چلے جائیں, جو آپ دربار کے قریب ہوں گے آپ کے دل کے اندر نرمی آنا شروع ہو جائے گی, دل میں نورانیت آئے گی, دل کہے گا کہ میں یہاں بیٹھا رہوں, سکون آئے گا. یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے, کوفت نہیں ہوتی وہاں جا کر. تو مولا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. اگر بنا لے, پہلی بات ہے کہ بناتا ہی نہیں, لیکن اگر کسی جاہل کو اپنا ولی بنا لے تو مولا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں پھر اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا. پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ علم اپنی جناب سے عطا کرتا ہے. بابا سلطان باہو رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ شریعت بوئے اچے تو فقیر ننگ دے موری ہو. کہ فقیر جو ہوتا ہے اس کو بھی شریعت کا علم ہوتا ہے. جو سچے فقیر ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ بلندی پر نہیں جاتے, اتنی محنتیں, اتنے زیادہ ٹائم درس نظامی کے اوپر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے ان کو علم لدنی عطا فرماتا ہے, اور وہ جس طرح موری ہوتی ہے نیچے سے گزر جاتے ہیں, وہ بھی چپکے سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم رکھنے والے ہو جاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا ولی بنا لے پھر اس کو جاہل نہیں رہنے دیتے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کے اوپر آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا, اے علی اس وقت تم کیا کرو گے کہ جب لوگ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے اور دنیا کی طرف بھاگیں گے اور وراثت کے مال کو کھائیں گے, یعنی دنیا کی طرف لوگ بھاگے, لوگوں کا حق کھا لیا, وراثت میں بہنوں کا حصہ کھا لیا, یتیم بھتیجوں کا حصہ کھا لیا, بانجوں کا حصہ کھا لیا. جب اس طرح کی صورت و حال ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کروں گا, میں آخرت کی طرف رغبت کروں گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو دنیا سے اور دنیا کو تم سے کوئی کام نہیں. تم کو دنیا سے اور دنیا کو تم سے کوئی کام نہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح زہد تھا کہ آپ نے خود فرما دیا کہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ میں زہد اختیار کروں, میں دنیا سے بے رغبتی کروں گا. لہذا وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی, اور آپ کے جو شہزادے تھے ان کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ بھی جو خلیفہ تھے, جو بادشاہ تھے, وہ آپ کو نذرانے پیش کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی بڑی کوئی باغات تھے, یہ وہ جائیدادیں چھوڑ کر کے چلے گئے. ہمارے یہاں تو ایک عام سا
کوئی سیاسی بندہ چلا گیا تو کتنی جائیداد آپ سب کو پتہ چھوڑ کر جاتا ہے، کیا کیا ان کے اثاثے شو ہوتے ہیں، اور وہ پہلے کیا تھے اور اب کیا تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا تھے؟ پہلے بھی اعلیٰ خاندان والے تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو کس حال میں گئے کہ کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں۔ وقت کے خلیفہ 4 سال سے بھی زیادہ آپ کی حکومت ہے، اس کے باوجود آپ نے زہد اختیار کیا اور خود فرمایا کہ جب بندہ پیوند والا لباس پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کا رہنما بناتا ہے۔ آج حضرت علی مسلمانوں کے رہنما ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے زہد کا قطرہ عطا فرمائے، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی دنیا کی طرف بھاگنے کو چھوڑ کر آخرت کی طرف بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس